کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے، اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے۔ فقیہ اور فقہ، دیکھیے عام طور پر امت میں بہت سارے فقہا گزرے ہیں، لیکن عمومی طور پر 4 فقہا بہت مشہور و معروف گزرے ہیں، جن کی امامت پر، جن کی فقاہت پر ساری امت کا اجماع ہے۔ امت نے ان کی فقاہت میں شک نہیں کیا، کسی نے بھی، کسی ایک طبقے نے بھی ان کی فقاہت پر شک نہیں کیا۔ تو یہ جو فقہا ہیں ان میں 4 فقہا ہیں، بہت سارے فقہا تو گزرے لیکن مشہور و معروف 4 فقہا ہیں۔ فقہا کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ فقہ کی کیا اہمیت ہے اور فقہ کیا ہے۔ فقہ دراصل قرآن حدیث سے مسائل کو نکالنا اور قرآن حدیث کو صحیح طور پر سمجھنا، اس کا نام فقہ ہے۔ فقہ دراصل نام ہے قرآن حدیث کو سمجھنا اور ان کے گہرے عمیق مسائل کو نکالنا۔ ایسے مسائل جو قرآن حدیث میں ہے لیکن ظاہر نہیں ہے، عام شخص اس کو نہیں سمجھ سکتا ہے، تو یہ فقہ ہے۔ فقہ یہ ہے کہ قرآن حدیث میں غور و فکر کرنا اور قرآن حدیث میں غور و فکر کر کے مسائل کا استنباط کرنا، گویا کہ قرآن حدیث کو صحیح طور پر سمجھنا، یہ فقہ ہے۔ فقہ یہ کوئی الگ علم نہیں ہے کہ یہ قرآن حدیث سے علیحدہ ہے، یہ فقہ ہے اور اس کے ماہر کو فقیہ کہتے ہیں، اسی کی جمع فقہا ہے۔ فقیہ ایک شخص کو کہا جاتا ہے اور فقہا بہت سارے لوگوں کو، 3 یا اس سے زائد افراد ہوں گے تو ان کو فقہا کہا جاتا ہے عربی کے لحاظ سے۔ فقیہ یہ واحد ہے، فقہا یہ جمع ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟